میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاں کے مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نویت سنت الاعتکاف۔ فتاوی رضویہ شریف میں ہے، حضرت سیدنا ابو المواہب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں شفیع روز قیامت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن 1,00,000 کی شفاعت کرو۔ حضرت سیدنا ابو المواہب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں کیسے اس قابل ہوا کہ بروز قیامت مجھے یہ شرف حاصل ہوگا کہ میں 1,00,000 کی شفاعت کروں گا؟ ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پاک پڑھتے ہو اور اس کا ثواب مجھے ایصال کرتے ہو، یعنی پہنچاتے ہو، یہ اس نیک اور اعلی عمل کا نتیجہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سید اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن حدائق بخشش شریف میں یوں عرض کرتے ہیں، تمنا ہے فرمائیے روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، شفاعت کرے عشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے عشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، توجہ کے ساتھ بیان سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل زیادہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ 10 شوال، 10 شوال کی خصوصیت یہ ہے کہ 10 شوال کو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت
حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آئیے قرآن پاک سنیے، پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 کا جز ہے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ترجمہ کنز الایمان، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلا۔ قبلہ مفتی احمد یار خان علی رحمت المنان تفسیر نور العرفان میں اس آیت کے تحت جو کچھ فرماتے ہیں اس میں یہ بھی ہے، جن دنوں کو اللہ عز و جل کے پیاروں سے کوئی خاص نسبت ہو جائے وہ دن اللہ عز و جل کے دن بن جاتے ہیں۔ مجھے اسلام بھائیوں، میرے آقا اعلی حضرت علی رحمت رب العزت پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ رب العزت جل جلالہ کا بے حد کرم تھا اور ہے۔ آپ کو اللہ تعالی نے بے شمار خوبیوں سے مالا مال کیا۔ مثلا آپ کو مختلف قسم کے علوم پر دسترس حاصل تھی، 70 علوم کے آپ ایکسپرٹ تھے۔ آپ نے صرف 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر میں تمام مروجہ علوم سیکھ لیے تھے۔ اسی عمر میں، یعنی ابھی آپ 14 سال کے پورے نہیں ہوئے تھے، آپ مفتی بن گئے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ دن کو سورج اور رات کو ستارے دیکھ کر گھڑی ملا لیا کرتے تھے۔ حافظہ اس قدر مضبوط تھا میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا، آپ نے صرف 1 ماہ میں مکمل قرآن پاک حفظ فرما لیا۔ آپ فنا فی الرسول تھے، سچی عاشق رسول تھے، بہترین بے مثل نعت گو شاعر تھے۔ فتاوی آپ نے لاکھوں لکھے، سارے فتاوی نقل نہ کیے جا سکے، محفوظ نہ کیے جا سکے۔ جو محفوظ ہوئے ان کا نام رکھا گیا فتاوی رضویہ، 30 جلدوں پر مشتمل ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت علی رحمت رب العزت کو علماء حرمین طیبین نے 14ویں صدی کا مجدد قرار دیا۔ تو آپ کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں، آج ایک روشن پہلو پر کچھ عرض کروں گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی کرامات، ان کے آپ ولی اللہ تھے۔ یہ کرامت کیا ہوتی ہے؟ سنیے سمجھیے۔ بہار شریعت کے پہلے حصے میں ولی سے جو بات خلاف عادت ظاہر ہو اسے کرامت کہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عاشق اعلی حضرت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے بے شمار رسائل لکھے ہیں، بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ آپ کا سب سے پہلا رسالہ جو ہے اس کا نام ہے تذکرہ امام احمد رضا۔ اس میں جو اعلی حضرت کی ایک کرامت جو لکھی ہوئی وہ میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ اعلی حضرت علی رحمت رب العزت
ایک بار پیلی بھیت، یہ ہند کا ایک شہر ہے، وہاں سے بریلی شریف بذریعہ ٹرین جا رہے تھے۔ راستے میں اسٹیشن آیا نواب گنج کا، 1-2 منٹ کے لیے ٹرین رکی، نماز مغرب کا وقت ہو چکا تھا، اور میرے آقا اعلی حضرت علی رحمت رب العزت نماز کی بہت پابندی فرماتے تھے۔ اپنے رفقا کے ساتھ پلیٹ فارم پر آپ تشریف لے آئے، ٹرین سے اتر کر پلیٹ فارم پر آ گئے۔ رفقا پریشان کہ ٹرین چلی جائے گی، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ نے اطمینان سے اذان دلوائی، جماعت سے نماز شروع کر دی۔ اب جو ٹرین چلنے کا جو مقررہ وقت تھا وہ ہوا، تو ڈرائیور نے انجن چلانا چاہا مگر ٹرین نہ چلے، انجن اچھلتا اور پھر پٹڑی پر گرتا۔ ٹی ٹی اسٹیشن ماسٹر وغیرہ سب جمع ہو گئے۔ ڈرائیور نے کہا کہ انجن میں کوئی خرابی نہیں۔ اچانک ایک پنڈت چیخ اٹھا، ارے وہ دیکھو کوئی درویش نماز پڑھ رہا، شاید اسی وجہ سے ٹرین نہیں چلتی۔ پھر کیا تھا؟ میرے آقا اعلی حضرت علی رحمت رب العزت کے گرد لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ آپ اطمینان سے نماز پڑھتے رہے، آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ نماز اطمینان سے ادا کیا کرتے تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے اور فارغ ہو کر جیسے ہی رفقا کے ساتھ ٹرین میں سوار ہوئے تو ٹرین چل پڑی۔ سبحان اللہ۔ کسی نے سچ کہا، جو اللہ کا ہو جاتا ہے کائنات اسی کی ہو جاتی ہے۔ مجھ کو میرے مرشد نے بات ایک بتائی ہے، جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، جو کہ اس در سے پھرا اللہ ہی سے پھر گیا۔ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ کاش اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے ہمیں نماز کی پابندی کی سعادت حاصل ہو جائے۔ نماز کی برکات کے کیا کہیں؟ نماز جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ نماز مومن کے لیے بہترین عمل ہے۔ نماز نور ہے۔ نمازی بغیر ترجمان کے رب عز و جل سے ہم کلام ہوتا ہے۔ خشوع و خضوع کے ساتھ صرف 2 رکعتیں ادا کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ 2 رکعت نماز دنیا و ما فیہا، دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہے۔ نماز اللہ عز و جل کا پسندیدہ عمل ہے۔ نماز میں ہر سجدے کی عوض ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ مٹایا جاتا ہے، ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ نمازی بروز قیامت سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ نماز سے گناہ جھڑتے ہیں، نماز گناہوں کے میل کچیل کو دھو دیتی ہے۔ ایک نماز پچھلی نماز کے دوران ہونے والے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ نمازی خیر میں رات گزارتا ہے، نماز برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ نمازی جنت میں داخل ہوگا۔ نمازی کے لیے معصوم فرشتے رب عز و جل کی بارگاہ میں مغفرت کی سفارش کرتے ہیں۔ نمازی اللہ تعالی کی امان یعنی حفاظت میں رہتا ہے۔ نماز نمازی کے لیے دعائے حفاظت کرتی ہے۔ نمازی کامل مومن ہے، نمازی کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اور وہ سعادت مند اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، گھر میں بھی، سفر میں بھی، خوشی میں بھی، غمی میں بھی، فراغت میں بھی، مصروفیت میں بھی، غریبی میں بھی، امیری میں بھی، اپنے رب عز و جل کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، نماز کی محافظت کرتے ہیں۔ سنیے،
رب کا پاک کلام ان کے لیے کیا بشارت دے رہا ہے۔ پارہ 29 سورۃ المعارج کی آیت نمبر 34-35 میں ارشاد ہوتا ہے، وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں یہ ہیں جن کا باغوں میں اعزاز ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ بد نصیب جو نماز نہیں پڑھتے، غفلت کرتے ہیں، سنیں، بے نمازی کا عمل برباد کر دیا جاتا ہے۔ ایک نماز چھوڑنے کا بھی نقصان ایسا ہے گویا کہ انسان کا اہل و عیال و مال سب ضائع ہو گیا۔ بے نمازی کے لیے ائمہ ثلاثہ علیہم رضوان نے یہ حکم دیا، اسے بادشاہ اسلام قتل کروا دے۔ احناف کے نزدیک بے نمازی کی دنیاوی شرعی سزا یہ ہے کہ بے نمازی کو قید میں ڈال دیا جائے یہاں تک کہ وہ نماز نہ پڑھنے سے توبہ کر لے۔ صحیح طور پر نماز نہ پڑھنے والا خائب و خاسر اور نامراد ہوگا۔ وقت گزار کر پڑھنے والی کی نماز بہت سیدھا یعنی پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ جان بوجھ کر نماز ترک کرنے والا یعنی بے نمازی اللہ تعالی کے ذمہ کرم سے نکل جاتا ہے۔ بے نمازی کو رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدبخت فرمایا۔ بے نمازی زانی اور قاتل سے بھی بڑا مجرم ہے۔ بے نمازی بروز قیامت اللہ عز و جل سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ عز و جل اس پر غضب فرمائے گا۔ نماز میں سستی کرنے والے کو ناراضی رب اکبر جل جلالہ کی صورت میں عالم برزخ میں یہ سزا دی جائے گی کہ اس کا سر پتھر سے بار بار تا قیام قیامت کچلا جاتا رہے گا۔ بے نمازی نماز ضائع کرنے کی سزا دنیا میں پائے گا، نزعہ میں پائے گا، قبر میں پائے گا، میدان محشر میں پائے گا۔ بروز قیامت بے نمازی برباد اور رسوا ہوگا۔ بروز قیامت بے نمازی کے چہرے پر بطور سزا عبرت ناک رسوا کن تحریر لکھی ہوگی۔ نماز چھوڑنے پر بے نمازی کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھا جاتا ہے جس سے وہ داخل جہنم ہوگا۔ بے نمازی جہنم کی خوفناک وادی غی کا حقدار ہے۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، ہے جہنم کی سزا بے حد کڑی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے صدقے میں نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی دعوت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے بریلی سے مدینہ۔ اس میں آپ لکھتے ہیں کہ ایک بار مداح الحبیب مولانا جمیل الرحمن قادری رضوی علی رحمت اللہ القوی، یہ اعلی حضرت کے خلیفہ ہیں، ان کے شہزادے حضرت مولانا حمید الرحمن علی رحمت المنان نے اعلی حضرت کے فضائل بیان کی تو یہ بھی بتایا کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں چھوٹا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اعلی حضرت مجھ سے اور ہر بچے سے آپ کہہ کر ہی گفتگو فرماتے تھے۔ ڈانٹنا، جھاڑنا، تو تکار اعلی حضرت کے مزاج مبارک میں نہیں تھا۔ فرماتے ہیں ایک
جمعرات کو میں بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے کاشانہ رحمت پر حاضر ہوا. کوئی صاحب ملنے آئے اور وہ ملاقات کا وقت نہیں تھا، لیکن وہ اصرار کر رہے تھے ملاقات کے لیے. چنانچہ میں اعلیٰ حضرت کے خاص کمرے میں پیغام دینے کے لیے چلا گیا، مگر کمرہ تو کمرہ، پورے مکان میں اعلیٰ حضرت علی رحمت الرحمان کہیں بھی نظر نہیں آئے. فرماتے ہیں ہم حیران رہ گئے کہ سیدی اعلیٰ حضرت کہاں تشریف لے گئے. اسی شش و پنج میں سب کھڑے تھے کہ اچانک اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے کمرہ خاص سے باہر تشریف لائے. سب حیران اور پوچھنے لگے کہ حضور ہم نے تلاش کیا آپ کہیں نظر نہیں آئے، مگر پھر آپ اپنے ہی کمرے سے باہر تشریف لے آئے، اس پہ کیا راز؟ اب لوگوں کا اصرار بڑھا تو ارشاد فرمایا الحمدللہ عز وجل، میں ہر جمعرات کو اس وقت اپنے اسی کمرے یعنی بریلی سے مدینہ منورہ حاضری دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حرم ہے اسے ساحت ہر دو عالم، جو دل ہو چکا ہے شکار مدینہ. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتے ہیں نثار مدینہ، کہ سب جنتے ہیں. آپ نے سنا کہ ہمارے آقا امام اہل سنت کس قدر زبردست عاشق رسول تھے، اور بریلی شریف سے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما حاضری دیا کرتے تھے. سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں اور امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کے مرشد. ان کی گواہی سنی. امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ ایک پیر بھائی ساکن مدینہ الحاج محمد عارف ضیائی نے مدینہ پاک زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں یہ واقعہ سنایا. ایک بار حضور قطب مدینہ سیدی و مرشدی و مولائی ضیاء الدین احمد قادری رضوی علی رحمت اللہ الغنی نے مجھ سے فرمایا، یہ ان دنوں کی بات ہے جب اعلیٰ حضرت حیات تھے. فرماتے میں ایک بار سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار فائز الانوار پر حاضر تھا. سیدی قطب مدینہ فرما رہے ہیں، صلاۃ و سلام عرض کیا، باب السلام پہنچا تو اچانک نظر سنہری جالیوں کی طرف چلی گئی. کیا دیکھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت شہنشاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مواجہہ شریف کے سامنے ہاتھ باندھ کے حاضر ہیں. فرماتے مجھے بڑی حیرت ہوئی، آپ حاضر ہوئے مجھے معلوم بھی نہیں ہوا. چنانچہ وہاں سے مواجہہ شریف پر حاضر ہوا تو اعلیٰ حضرت نظر نہیں آئے. فرماتے وہاں سے پھر باب السلام کی طرف آیا، جب سنہری جالیوں کی طرف دیکھا تو اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت مواجہہ شریف میں حاضر تھے. لہذا میں پھر سنہری جالیوں کے روبرو حاضر ہوا تو اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت غائب تھے. تیسری بار بھی اسی طرح ہوا. فرماتے میں سمجھ گیا کہ یہ محبوب و محب کا معاملہ ہے، مجھے اس میں مخل نہیں ہونا چاہیے. سبحان اللہ.
سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ کی بھی گواہی مل گئی کہ اعلی حضرت علی رحمت رب العزت باطنی طور پر مدینۃ المرشد بریلی شریف سے مدینۃ الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر ہوئے تھے. سبحان اللہ. نصیب دوست اگر ان کے در پر موت آنی ہے. اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خدا یوں ہی کرے پھر تو ہمیشہ زندگانی ہے. خدا یوں ہی کرے پھر تو ہمیشہ زندگانی ہے. یہ سر ہو اور وہ سنگے در، وہ سنگے در ہو اور یہ سر، یہ سر ہو اور وہ سنگے در، وہ سنگے در ہو اور یہ سر. رضا وہ بھی اگر چاہیں تو اب دل میں یہ ٹھانی ہے. خدا یوں ہی کرے پھر تو ہمیشہ زندگانی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینۃ المرشد بریلی شریف میں ایک مجذوب تھے، ان کا نام تھا حضرت دھوکا شاہ علی رحمہ. یہ اعلی حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ناواقفیت کی بنا پر عرض کرنے لگے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکومت زمین پر نظر آ رہی ہے، آسمان پر نظر نہیں آتی. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا حضور پرنور شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکومت جس طرح زمین پر ہے اسی طرح آسمان پر بھی ہے. حضرت دھوکا شاہ رحمت اللہ علیہ نے پھر عرض کی ناواقفیت کی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت زمین پر نظر آ رہی، آسمان پر نظر نہیں آتی. اعلی حضرت نے فرمایا کسی کو نظر آئے یا نہ آئے لیکن میرے آقا شہنشاہ دو جہاں وکیل مجرمہ شفیع عاصیاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکومت بحر و بر، خشک و ترک، برق و ثمر، شجر و حجر، شمس و قمر، زمین و آسمان، ہر شے پر ہر جگہ جاری تھی، جاری ہے اور جاری رہے گی. یہ جواب سن کر وہ مجذوب چلے گئے. اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے مفتی اعظم ہند مولانا محمد مصطفیٰ رضا خان علی رحمت المنان کی عمر اس وقت تھی 6 سال. یہ اس وقت اچانک چھت سے نیچے تشریف لے آئے، گر گئے. اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ صاحبہ نے تشویش فرمائی اور تشویش کی بنا پر اعلی حضرت کو آواز دے کر کہا تم ایک مجذوب سے الجھے ہو، شاید وہ غصے میں گئے، دیکھو جبھی مصطفیٰ رضا چھت سے گر پڑے. مجذوبوں سے الجھنا نہیں چاہیے. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مصطفیٰ رضا چھت پر سے گرے تو ہیں لیکن انہیں انشاءاللہ عز و جل چوٹ نہیں لگی ہوگی. جب دیکھا تو واقعی اعلی حضرت کے شہزادے مصطفیٰ رضا خان علی رحمت المنان صحیح سلامت مسکرا رہے ہیں. اعلی حضرت نے فرمایا اللہ عز و جل اگر ایسے مصطفیٰ رضا 1000 بھی عطا فرمائے تو خدا کی قسم ان سب کو شریعت مطہرہ پر قربان تو کر سکتا ہوں لیکن شریعت مطہرہ پر کوئی حرف نہ آنے دوں گا. پھر فرمایا مجذوب تو فقیر کے پاس اصلاح کے لیے تشریف لاتے ہیں اور یہ کام فقیر کے سپرد ہے. حضرت دھوکا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ زمین کی سیر فرما چکے تھے، اب آسمان کی سیر فرمانے جا رہے تھے، لہذا اس نظر کی ضرورت تھی
جس سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات آسمان پر بھی ملاحظہ فرماتے، اس لیے فقیر کے پاس تشریف لائے۔ الحمدللہ عز وجل انہیں وہ نظر عطا کر دی گئی ہے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ مجذوب حضرت دھوکہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ حاضر ہوئے اور لپکتے ہوئے اعلی حضرت کی طرف بڑھ کر آپ سے لپٹ گئے اور بے ساختہ آپ کی پیشانی مبارک کو چومنے لگے اور فرمانے لگے، خدا کی قسم، جس طرح حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت زمین پر ہے، اسی طرح آسمان پر بھی، بلکہ ہر جگہ ہر شے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں حکومت دیکھ رہا ہوں۔ الحمدللہ عز وجل حضرت آپ کی طفیل، اب آسمان پر بھی مجھے حضور پرنور شہنشاہ کونین رحمت دارین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکومت نظر آ رہی ہے۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا، اس سے کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور کرامت سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ اعلی حضرت کے ایک مرید تھے، ان کا نام تھا امجد علی خان قادری رضی اللہ۔ یہ شکار کے لیے گئے، شکار پر گولی چلائی، نشانہ خطا ہو گیا، وہ گولی کسی راہگیر کو لگ گئی اور وہ بیچارہ مر گیا۔ پولیس نے گرفتار کر لیا، کورٹ میں قتل ثابت ہو گیا اور پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ عزیز و اقربا تاریخ سے پہلے روتے ہوئے ملاقات کے لیے پہنچے تو امجد علی صاحب جو اعلی حضرت کے مرید تھے کہنے لگے، آپ سب مطمئن رہیے، مجھے پھانسی نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہنے لگے، میرے پیر و مرشید سیدی اعلی حضرت علی رحمت رب العزت نے مجھے خواب میں آ کر یہ بشارت دے دی ہے، ہم نے آپ کو چھوڑ دیا۔ لوگ رو دھو کر چلے گئے، پھانسی کی تاریخ آئی، ممتا کی ماری ماں روتی ہوئی آئی کہ لال کا آخری دیدار کر لوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ عز و جل۔ اپنے پیر پر اعتقاد ہو تو ایسا، ماں کی خدمت میں بھی بڑے اعتماد سے عرض کر دی، ماں آپ رنجیدہ نہ ہو، گھر جائیے، انشاءاللہ عز و جل آج کا ناشتہ میں گھر آ کر ہی کروں گا۔ والدہ کے جانے کے بعد امجد علی صاحب کو پھانسی کے تختے پہ لایا گیا۔ گلے میں پھندا ڈالنے سے پہلے حسب دستور آخری آرزو، آخری خواہش پوچھی گئی۔ کہنے لگے، کیا کرو گے پوچھ کر؟ کیوں پوچھتے ہو؟ ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ لوگ سمجھے کہ موت کی دہشت سے دماغ کام نہیں کر رہا، چنانچہ پھانسی گر یعنی پھانسی دینے والے نے پھندا گلے میں پہنا دیا۔
کہ اسی وقت تار آیا کہ ملکہ وکٹوریہ کی تاج پوشی کی خوشی میں اتنے اتنے قاتل اور اتنے اتنے قیدی چھوڑ دیے جائیں. فوراً پھانسی کا پھندا نکال کر اعلی حضرت کے مرید امجد علی خان قادری رضوی کو تختے سے اتار کر رہا کر دیا گیا. اب گھر میں کوہرام مچا ہوا ہے اور لاش لانے کا انتظام کیا جا رہا ہے. امجد علی قادری صاحب پھانسی گھر سے سیدھے اپنے گھر پہنچے اور کہنے لگے ناشتہ لائیے. میں نے جو کہہ دیا تھا کہ انشاءاللہ عز و جل ناشتہ گھر آ کر کروں گا. سبحان اللہ. آبروئے مومنہ احمد رضا خان قادری. یا اعلی حضرت کہ خلیفہ مداح الحبیب جمیل الرحمن قادری رضوی علی رحمت اللہ القوی کا کلام. آبروئے مومنہ احمد رضا خان قادری رہنمائے گمراہ احمد رضا خان قادری رہنمائے گمراہ احمد رضا خان قادری 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 آبروئے مومنہ احمد رضا خان قادری. تیرے صدقے میں خدا چاہے تو پائیں گے غلام. تیرے صدقے میں خدا چاہے تو پائیں گے غلام. کل وہاں باغ جینا احمد رضا خان قادری. کل وہاں باغ جینا احمد رضا خان. حق تعالی نے کیے بے حد کمالات و علوم. تیرے سینے میں نہاں احمد رضا خان قادری. تیرے سینے میں نہاں احمد. اہل سنت کے سروں پر دائیں رکھے خدا. اہل سنت کے سروں پر دائیں رکھے خدا. تجھ کو با امن و امان احمد رضا خان تجھ کو با امن و امان احمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ذریعے اجتماع میں شرکت کی برکتیں حاصل کرنے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہن، ایک بار سیدی اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت کو حاجیوں کی استقبال کے لیے بندرگاہ جانا تھا. جو سواری طے شدہ تھی اس کے آنے میں دیر ہو گئی تو ایک ارادت مند جن کا نام تھا غلام نبی، یہ مستری تھے، بغیر پوچھے تانگا لے کر حاضر ہو گئے. جب تانگا لے کر پہنچے تو دور سے کیا دیکھتے ہیں، سواری تو آ چکی ہے جو طے شدہ تھی. لہذا اس تانگے والے کو چونی دے کر فارغ کر دیا. روپے کے چوتھے حصے کو کہتے ہیں چونی. یہ پہلے چلتی تھی، سکہ اب تو بند ہو گیا ہے پاکستان میں. اس واقعے کا کسی کو علم نہیں تھا، انہوں نے بتایا بھی نہیں تھا. 4 دن کے بعد اعلی حضرت کے یہ ارادت مند غلام نبی مستری صاحب
اعلی حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اعلی حضرت نے انہیں ایک چونی عطا فرمائی. پوچھا حضور کیسی ہے, مجھے کیوں عطا فرما رہے ہیں؟ فرمایا اس روز ٹانگے والے کو آپ نے دی تھی. حالانکہ انہوں نے بتایا نہیں تھا. مصری صاحب حیران ہو گئے کہ میں نے کسی سے اس بات کا مطلق تذکرہ نہیں کیا تھا, پھر بھی اعلی حضرت کو معلوم ہو گیا. کہتے اسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ جو لوگ موجود تھے کہنے لگے میاں بابرکت چونی ہے کیوں چھوڑتے ہو, تبرک کے طور پر رکھ لو. انہوں نے رکھ لی. اب اس کی برکت کیا ہوگی؟ جب تک غلام نبی مستری صاحب کے پاس وہ بابرکت چونی رہی کبھی بھی پیسوں میں کمی واقع نہ ہوئی. عالمان مکہ و طیبہ نے لی تجھ سے سند, عالمان مکہ و طیبہ نے لی تجھ سے سند, ہے وہ تیرے قدرداں احمد رضا قادری, ہے وہ تیرے قدرداں احمد رضا. کیا ستا سکتے ہیں تجھ کو تیرے اعداء مرشدہ, کیا ستا سکتے ہیں تجھ کو تیرے اعداء مرشدہ. حق ہے تجھ پر مہرباں احمد رضا قادری, حق ہے تجھ پر مہرباں احمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بریلی شریف مدینہ المرشد میں ایک صاحب رہا کرتے تھے. بزرگوں کی اہمیت سے ناواقف تھے اور پیری مریدی کرنے کو کہتے کہ پیٹ کے ڈھکوسلے بنا رکھے لوگوں نے. ان کے خاندان کے کچھ افراد اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے مرید تھے, بیعت تھے. یہ لوگ جو قادری رضوی تھے انہیں کسی طرح سے بہلا پھسلا کر اعلی حضرت کی زیارت کے لیے لے کر چلے. راستے میں ایک حلوائی کی دکان آئی جو کہ گرم گرم امرتیاں بنا رہا تھا. یہ جلیبی کی طرح کی ایک مٹھائی ہوتی. ان صاحب نے وہ امرتیاں دیکھی تو منہ میں پانی آ گیا. کہنے لگے یہ کھلاؤ تو پھر چلوں گا. ان حضرات نے کہا واپسی میں کھلائیں گے, پہلے چلو تو صحیح. بہرحال جب لوگ اعلی حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, جیسے یہ پہنچے ایک صاحب گرم گرم امرتیوں کی ٹوکری لے کر حاضر ہو گئے. فاتحہ خوانی ہوئی, لوگوں میں امرتیاں تقسیم کی گئی. اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار کا یہ قاعدہ تھا کہ سادات کرام یعنی سیدوں کو اور داڑھی والوں کو دگنا حصہ ملتا تھا. ان صاحب کی داڑھی نہیں تھی, چنانچہ انہیں ایک امرتی دی گئی. اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان کو 2 دیجیے. تقسیم کرنے والے نے عرض کی حضور ان کے تو داڑھی نہیں ہے. مسکرا کر فرمایا ان کا دل چاہ رہا ہے ایک اور دے دیجیے. یہ کرامت دیکھ کر وہ اعلی حضرت کے مرید ہو گئے اور بزرگان دین کی تعظیم کرنے لگے. اے میرے اچھے کے اچھے مجھ کو بھی اچھا بنا, اے میرے اچھے کے اچھے مجھ کو بھی اچھا بنا. صدقہ اچھے میاں احمد رضا
قادری صدقائے اچھے میاں احمد تے مبارک باد ان کو قادری رضوی جمیل جن کے مرشد ہیں میاں احمد رضا قادری جن کے مرشد میاں اچھے قادری صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک نجومی بارگاہ اعلی حضرت علی رحمت رب العزت میں حاضر ہوا. آپ نے فرمائیے آپ کے حساب سے بارش کب آنی چاہیے؟ اس نے ذائچہ بنایا، کہا اس ماہ میں پانی نہیں، آئندہ ماہ بارش ہوگی، اگلے مہینے ہوگی بارش. اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ عز و جل ہر بات پر قادر ہے، وہ چاہے تو آج ہی بارش برسا دے. آپ ستاروں کو دیکھ رہے ہیں، میں ستاروں کے ساتھ ساتھ ستارے بنانے والے کی قدرت کو بھی دیکھ رہا ہوں. دیوار پر گھڑی لگی ہوئی تھی، آپ نے نجومی سے فرمایا کتنے بجے؟ عرض کی حضور 11:15 ہو گئے. فرمایا 12 بجنے میں کتنی دیر؟ عرض کی حضور پون گھنٹہ ہے. فرمایا پون گھنٹے سے پہلے 12 بج سکتے ہیں کہ نہیں؟ عرض کی نہیں بج سکتے. اعلی حضرت نے سن کر جا کر گھڑی کی سوئی گھمائی، فوراً ٹن ٹن 12 بجنے لگے. نجومی سے فرمایا آپ تو کہتے تھے کہ پونے گھنٹے کے بعد 12 بجیں گے، اب کیسے بج گئے؟ عرض کی حضور آپ نے سوئی گھما دی، ورنہ اپنی رفتار سے تو پون گھنٹے کے بعد ہی 12 بجتے. ارشاد فرمایا اللہ تعالی قادر مطلق ہے کہ جس ستارے کو جس وقت چاہے جہاں چاہے پہنچا دے. آپ آئندہ ماہ بارش ہونے کا کہہ رہے ہیں، میرا رب عز و جل چاہے تو آج اور ابھی بارش ہونے لگے. زبان اعلی حضرت علی رحمت رب العزت سے اتنا نکلنا تھا کہ چاروں طرف سے گھنگور گھٹائیں چھا گئے اور جھوم جھوم کر بارش برسنے لگی. قبر پر ہو بارش انوار حق تیری صدا، قبر پر ہو بارش انوار حق تیری صدا، ہو نبی کا تجھ پہ سایہ، ہو نبی کا تجھ پہ سایہ، ہو نبی کا تجھ پہ سایہ. اے امام محمد رضا ہو نبی کا تجھ پہ سایہ. اے امام خلق کو وہ فیض بخشا، علم سے بس کیا کہوں. یہ اعلی حضرت کے عاشق امیر اہل سنت کا کلام. خلق کو وہ فیض بخشا، علم سے بس کیا کہوں. علم کا دریا بہایا، علم کا دریا بہایا، علم کا دریا بہایا. اے امام محمد رضا دین کا ڈنکا بجایا، دین کا ڈنکا بجایا. اے امام محمد رضا تو نے باطل کو مٹایا. اے امام محمد رضا. اللہ تبارک و تعالی اعلی حضرت کی برکتوں سے ہمیں مالا مال.
اعلیٰ حضرت کے صدقے ہمیں علم و عمل کی دولت نصیب ہو جائے، اعلیٰ حضرت کے صدقے میں ہمیں تقوی مل جائے، اعلیٰ حضرت کے صدقے میں ہمیں عشق مل جائے، خوف خدا نصیب ہو جائے۔ کاش چند سنتیں بھی سماعت فرما لیں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، خوشبو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بے حد پسند ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت معطر رہتے ہیں۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے یہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جب اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتے، پانا چاہتے، ڈھونڈنا چاہتے، تو آپ کی خوشبو سونگتے سونگتے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ مبارکہ کائنات کی بہترین خوشبو، مگر اس کے باوجود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو استعمال فرماتے، اس لیے کہ ہمارے لیے سنت ہو جائے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خوشبو کا تحفہ رد نہیں فرماتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبیوں کے سردار ہمارے معطر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں جب خوشبو تحفتاً پیش کی جاتی، آپ رد نہ فرماتے۔ مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردانہ خوشبو وہ ہے کہ اس کی خوشبو تو ظاہر ہو مگر رنگ ظاہر نہ ہو، اور زنانہ خوشبو وہ ہے کہ اس کا رنگ تو ظاہر ہو مگر خوشبو ظاہر نہ ہو۔ خوشبو کی دھونی لینا بھی سنت ہے۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کبھی کبھی خالص عود یعنی اگر کی دھونی لیتے، یعنی عود کے ساتھ کسی دوسری چیز کی آمیزش نہیں کرتے، اور کبھی عود کے ساتھ کافور ملا کر دھونی لیتے، اور فرمایا کہ میٹھے میٹھے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اسی طرح دھونی لیا کرتے تھے۔ تو خوشبو استعمال کرنا سنت ہے، ہمیں بھی استعمال کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور خوشبو لگانے کی اچھی اچھی نیتیں بھی کرنی چاہیے۔ اس کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قاضی رضوی ضیائی دامت برکاتہم العلیہ کی ماہ ناز تصنیف فیضان سنت میں خوشبو لگانے کی 47 نیتیں لکھی ہوئی، وہ وہاں پڑھ لیجئے اور اچھی اچھی نیتیں کر کے خوشبو کا استعمال کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔